اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون صدق اللہ العظیم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان آیات شان نزول کے بارے میں، شماس بن قیس ایک اندھا یہودی تھا، بڑا متعصب، بڑا فتنہ پرور انسان تھا، اور اس کو مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی آپس کی محبت ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ تو یہ کوشش کرتا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا جائے۔ قصہ یہ تھا کہ اسلام سے پہلے مدینہ شریف میں جو دو بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اتنی سخت اور شدت کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی کہ ان کی لڑائیاں صدیوں تک جاری رہتی تھیں۔ معمولی بات پہ لڑائی شروع ہوتی تھی اور یہ لڑائیاں صدیوں تک چلتی تھیں۔ بعاث نامی لڑائی کے بارے میں ہے کہ 120 سال تک یہ لڑائی چلی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک پوری صدی سے بھی بڑھ کر 120 سال تک یہ لڑائی چلی۔ بس کبھی اوس والے خزرج والوں کو مار رہے ہیں، کبھی خزرج والے اوس والوں کو مار رہے ہیں، چلتے 120 سال چلی۔ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ہجرت فرما کے گئے اللہ کے حکم سے، تو ان کا سورج نکلا، ان کی قسمت جاگ اٹھی اور ان کی صدیوں کی لڑائی ختم ہو گئی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، کیونکہ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے تو انکار کیا نا، اکثر تو مسلمان ہو گئے۔ یہی اوس و خزرج پہلے آپس میں جانی دشمن ہوا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و معیت سے سرفراز ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اترنے والی کتاب مقدس قرآن کریم سے نوازے گئے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل پیرا ہوئے، اور نبی مکرم، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات گوش گزار کر لیے، تو آپس میں شیر و شکر بن گئے اور بجائے بغض و عداوت اور دشمنی کے اب محبت کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو منافق تھا شماس بن قیس، یہودی متعصب، بڑا فتنہ پرور انسان، اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کی آپس میں محبت سے اور مسلمانوں کی ترقی سے اور جہاد میں جا کر بڑی فتوحات حاصل کرنے سے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا جائے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے ایک شخص کو، ایک شاعر کو پیسے دے کر، اندھا تھا، خود اندھا تھا بڑا یہ شماس بن قیس، فتنہ پرور تھا، تو اس نے ایک شاعر کو پیسے دے کر، لالچ دے کر کہ جہاں دیکھو ان کی آپس میں جو مسلمان ہو چکے ابھی اوس والے بھی خزرج والے بھی، جب ان کی محفل ہو، دونوں قبائل کے بندے ہو، تم وہاں جاؤ اور وہ بعاث والی لڑائی کے اشعار شروع ہو جاؤ، بس ان کو غیرت دلاؤ اور یہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو اس کا پھر اس طرح کرنے سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو اس شخص شاعر کو جب پیسے دے کے بھیج دیا، اس نے جب دیکھا کہ فلان جگہ پہ
مسلمانوں کے اوس و خزرج جو پہلے اوس و خزرج میں تھے اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اب کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے ہیں۔ تو اس شاعر نے وہاں جا کر موقع پا کر اشعار شروع کر دیے، بعاث والی لڑائی کے اشعار شروع کر دیے اس نے۔ تو جیسے ہی وہ اشعار شروع کر دیے تو آہستہ 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 وہی جہالت والی ایک قسم کی جو غیرت، جو آج کل کہتے ہیں نا غیرت، بس وہ غیرت کے نام پہ ان کو بھارا ٹھیک ٹھاک، تو بس آپس میں ان کی تو میں شروع ہو گئی، مسلمانوں کی آپس میں، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ اوس والے تھے، بہت سارے مسلمان خزرج والے تھے۔ زبانی جنگ تو شروع ہو گئی، اب قریب تھا کہ انہوں نے آپس میں تلواریں اٹھائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، قریب ہے کہ یہ کچھ تو خون کریں اور تلواریں اٹھائیں اور بہت خون ریزی کریں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بہت سارے مہاجرین صحابہ کے ساتھ وہاں اس محفل میں تشریف لے گئے۔ جیسی تشریف لے گئے پھر سب کو ڈانٹ پلا دی، فرمایا کیا تم وہ نہیں تھے جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو رسومات پہ چلتے تھے، جو آپس میں جنگ و جدل سے کام لیتے تھے، صدیاں تمہاری لڑائیاں چلتی تھی، میں تمہارے اندر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، نبی مکرم بن کر آیا ہوں، اور تم میرے ہوتے ہوئے اور مجھ پر ایمان لاتے ہوئے پھر بھی آپس میں گفت و نشنید کر رہے ہو، جھگڑے کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے رب العالمین کو قیامت کے دن کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اور تم لوگ آپس میں لڑتے ہو؟ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ دوبارہ وہی تمہاری جہالت والی وہ جہالت والا زمانہ ہے اسی زمانے میں دوبارہ چلے جاؤ؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ان مسلمانوں کو ڈانٹ پلا دی تو سب ہوش میں آ گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ تو دشمن کی سازش ہے، ہمیں لڑانے کے لیے بہت بڑی سازش کی گئی ہے، لہٰذا بہت روئے آپس میں اور گلے لگ گئے اللہ کے رسول کے سامنے، اور پھر معذرت کر لیا، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ہمیں بہکا دیا اور ہمیں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے اور پھر سمجھ گئے کہ کفار کی یہ سازش